اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہاں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کا دورہ کرنا ہے۔ بڑے دن سے یہاں کے جو صدر ہیں لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے، ان سے میں رابطے میں تھا۔ کچھ مسائل تھے جن کو ہم کوشش کر رہے تھے کہ آنے سے پہلے ہی حل کر لیے جائیں، اور یہاں ہمارے جو لیاقت آباد کے ایم پی اے ہیں وہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی ابھی بات چیت ہوئی ہے، اور مقصد یہی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جا سکے، ان کے مسائل کو سن کر سمجھ کر اس کو حل کرانے کی کوشش کی جا سکے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اس پاکستان میں، اس صوبے میں اور اس شہر میں مسائل بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن کیونکہ حل نہیں کیے جا رہے تو 77 سالوں سے جمع ہو چکے ہیں، جبکہ اس ملک میں جو وسائل ہیں وہ اتنے بڑے ہیں کہ ہر شخص یو اے ای، سعودیہ اور خلیجی ممالک کی طرح ایک عام فرد بھی اس ملک میں اگر اس کو اپنے اختیارات اور اپنے وسائل کا پتہ چل جائے تو وہ مالا مال ہو، لیکن کیونکہ وسائل پر کوئی کام ہی نہیں کر رہا، اور یہ جو چند مسائل ہیں، اب جیسے مثال میں یہ دوں کہ 300 دکانیں ہیں صرف شو روم، جو فیکٹریز ہیں یا جو کارخانے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں، اور یہ شہر، یہ فرنیچر مارکیٹ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ اور اس کے مسائل کیا ہیں کہ روڈ پر پارکنگ کا ایشو ہے، لائٹ نہیں ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اب 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور پارکنگ نہ ہو اور کاروبار چلائے یا ان دو چیزوں سے لڑے، تو ہمیں ان چھوٹے چھوٹے مسائل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ حل تب ہوں گے جب آپ خود آئیں گے، ان سے ملیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور اس کو حل کریں گے۔ ابھی میں نے یہیں سے بیٹھ کر جو کے الیکٹرک کے سی او ہیں مونس الوی کو ٹیلی فون کیا، میں نے یہیں بیٹھے کہ ابھی ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ یہاں خود کھڑے رہ کر پارکنگ کا مسئلہ حل کرائیں اور فی الفور کرائیں۔ ابھی ڈی سی صاحب کو بھی میں نے کہا ہے کہ پوچھا ہے اسی صاحب سے کہ ان کو بھی بلائیں ابھی فوراً، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، دیکھیں اگر ہم نے یہ جو ایس ایم ایز ہے نا، چھوٹے چھوٹے کاروباروں کو اہمیت نہ دی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے 77 سال میں ان چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو اہمیت نہ دے کر دیکھ لیا کہ آج پاکستان آئی ایم ایف کا مقروض ہو گیا، آج پاکستان معاشی طور پر مستحکم نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک عام آدمی اور ایک عام آدمی کا جو کاروبار ہے اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ آج اگر پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو دوسرے ممالک کی طرح وسیع کرنا ہے، اور اگر ہمیں اپنے لوگوں کو اہمیت دینی ہے، بڑا کرنا ہے، تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی چھوڑ دیں۔ پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، وسائل بھی ہیں، بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ کل میں میاں چنو جا کر ارشد ندیم کے گاؤں ہو کر آیا ہوں۔ بغیر وسائل کے اس شخص نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بہترین افواج پاکستان ہے، جس کی وجہ سے ہم مضبوط ہیں کہ ہماری سرحدیں مضبوط ہیں، کوئی آنکھ اٹھا کر ہماری سرحدوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان کا یہ جو نوجوان ہے یہ خود اتنا عقل مند ہے، اس کا اتنا ٹیلنٹ ہے
کہ یہ بڑے ہو کے بغیر وسائل کے ارشد ندیم بن جاتا ہے، زہیب رند بن جاتا ہے، جو کہ ہمارے وہ دشمن ممالک جو کہ ہمیں معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہونے دینا چاہتے، جو بلوچستان میں ایک کے بعد ایک واقعات کرواتے ہیں تاکہ معاشی طور پہ مستحکم نہ ہو، اسے زہیب رند جیسے لوگ منہ توڑ جواب دیتے ہیں اور انڈیا کو، بھارت کو شکست اٹھانی پڑتی ہے۔ ایک طرف زہیب رند شکست دے رہا ہے، ایک طرف ارشد ندیم شکست دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ یہ نوجوان مایوس نہ ہو اب، کیونکہ جو صبر اور محنت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ارشد ندیم کی طرح عزت اور وقار دیتا ہے، پیسہ بھی ملتا ہے۔ اسی طرح سے میں آج اپنے نوجوانوں کو، جو 24 کروڑ میں سے 62% ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محنت کرتے رہو، رزلٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو رونا اور گانا گایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑے مسائل ہیں، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہے، کوئی پاکستان ایسا شکار نہیں ہے۔ 24 کروڑ کے ملک میں یہ سب ہوتا ہے، ہاں ہمیں اسے بھی کنٹرول کرنا ہے، اسے بھی ختم کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جینا چھوڑ دیں، آگے بڑھنا چھوڑ دیں، اور جو وسائل اللہ نے ہمیں اس ملک میں عطا کیے ہیں اسے کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ یہ وسائل ہمارے ہیں، اور جب تک ان وسائل کو ایک ایک شخص تک نہیں پہنچا دیں گے، میں تو کم از کم آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ کیا خیال ہے؟ ملنا چاہیے وسائل، نہیں ملنا چاہیے؟ ہاں، آپ تک پہنچنا چاہیے، نہیں پہنچنا چاہیے؟ بھائی بجلی ہر ایک کے گھر میں 24 گھنٹے سستی آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے؟ تو اس کے لیے ہم کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ساتھ رہے گا۔ ڈی سی صاحب بھی یہاں پہنچ گئے ہیں، ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہاں پارکنگ کے ایشوز ہیں، ڈی سی صاحب اس کو فوری طور پہ حل کرائیں۔ 300 لوگوں کی جو مارکیٹ ہے جس کے اندر یہ ہزاروں لوگوں کے روزگار اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہمیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو خوش نصیب ہے کہ ایک اچھا دیانتدار محنتی ڈپٹی کمشنر ملا ہے، بہترین ٹیم ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو اختیارات اور وسائل یہ آپ کے لیے اس ایریا کے لیے استعمال کریں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیر بھی نہیں ہونی چاہیے، فوری طور پہ ہونا چاہیے۔ ایم پی اے صاحب کو بھی میں نے کہا ہے آپ کے ساتھ کوارڈینیشن کریں اور لوگوں کے مسائل حل کریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو ابھی فی الحال کوئی 10,000 گز کی زمین نہیں چاہیے، ان کو اپنی اس دکان کے اندر لائٹ چاہیے جو ٹائم پر ملے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، روڈ ٹوٹے ہیں، راستے خراب ہیں، پارکنگ کے ایشوز ہیں، ٹریفک کا ایشو ہے، میں ڈی آئی جی ٹریفک کو بھی کہوں گا کہ ٹریفک کے ایشو کو بھی ٹھیک کریں۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمیں معاشی طور پہ مستحکم ہو کر آگے بڑھنا ہے، اور ہم بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان آئی ٹی کی فیلڈ میں اپنا انشاءاللہ نام پیدا کرے گا، اور خاص طور پر پاکستان میں یہ صوبہ اور یہ شہر آئی ٹی کی سٹی اور آئی ٹی کا صوبہ کہلائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح سے میں جب کل میاں چنو گیا ہوں تو وہاں میں نے ارشد ندیم کے ساتھ کراچی کے لیے ایک ایم او یو سائن کیا ہے کہ ہم کراچی میں جنوری میں کراچی میراتھن کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا برانڈ ایمبیسڈر ارشد ندیم ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور ایمبیسڈر انشاءاللہ زہیب رند بھی ہوگا، اور سرفراز بھی ہوگا، اور شازیب رند بھی ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، اب خوشیوں کا ٹائم ہے، اب ہمیں مایوسی کے بادل چھٹ رہے ہیں، پاکستان کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ پاکستان کھیلوں کی دنیا میں نام پیدا کر رہا ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کا جشن بھی منائیں گے۔ اسی طرح معاشی طور پر میں آج آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دے دیتا ہوں کہ آئی پی پیز کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہونے جا رہا ہے، اور یہ سارے ایگریمنٹس انشاءاللہ تعالی جو ہیں وہ دوبارہ سے ہوں گے، اور جو بجلی کی یونٹ میں مہنگائی تھی انشاءاللہ وہ اب کم ہونے جا رہی ہے، سود کی شرح میں جو ڈبل ڈیجٹ تھا وہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی معیشت بھی اب اپنا پہیہ چلائے گی، اور ہم یہاں بیٹھ کر کم از کم میں اور میری ٹیم اس چیز کو نظر میں رکھیں گے
کہ جو معاشی ثمرات ہیں، یعنی جو خوشی آ رہی ہے، وہ آپ تک پہنچے، یعنی اس کا ایک عام آدمی کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہاسپٹلس کے اندر مفت دوائیاں ہونی چاہیے، اس کے لیے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں ملے، چاہے وہ باقی کاروبار کی صورت میں ہو۔ انشاءاللہ تعالی ہم معیشت کو جب آگے لے کر جائیں گے نا، تو یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور لوگ خوشحال ہوں گے تو سب کچھ خوشحال ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اسی پر ہم گامزن رہیں گے، ہمیں اس ٹریک سے کوئی نہیں ہٹا سکتا، چاہے دشمن بیانیہ یا دشمن منصوبے بلوچستان میں یا اس کے علاوہ بھی ماحول پیدا کرے، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آگے کی طرف چلیں گے، اور انشاءاللہ تعالی منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ میں پھر آج آپ کو کہہ دوں، منزل ہمارا انتظار کر رہی ہے، اور ہم اس منزل تک انشاءاللہ تعالی پہنچیں گے۔ مایوسیاں، اداسیاں سائیڈ میں رکھ دو۔ یہ میرے جو نوجوان یہاں کھڑے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم مالک ہیں اس کے، آپ مالک ہیں۔ ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس آزادی کو جو ہم نے حاصل کیا تھا، اسے دوسروں کے ہاتھ میں سے جس طرح وہ مٹھی میں سے ریت نکلتی ہے، آپ کوئی کرایہ دار نہیں ہے کہ جو مالک مکان کو جو چاہے کرنے دیں، آپ مالک مکان ہیں، تو اپنے آپ کو کرایہ دار نہیں سمجھنا ہے، اس شہر کا مالک سمجھنا ہے۔ اور جب آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اور ایک ہوں گے، ایک، پھر میں بار بار کہتا ہوں، یکجہتی جو ہے نا وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ مختلف حصوں میں بٹ جاؤ، ہر آدمی آپ پر چڑھ کر بیٹھ جائے گا، تو یکجہتی رکھنی ہے، ہمت رکھنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے، منزل آپ کا مقدر ہے۔ اور میں یہاں آج لیاقت آباد کے لوگوں کو بھی بتا دوں کہ گورنر ہاؤس کم از کم میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہوگا، آپ کا ہے۔ جو شخص جس قسم کی بھی پریشانی میں، مایوسی میں، یا کسی ایسی چیز کے لیے جہاں وہ حاصل نہ کر پا رہا ہو، آپ گورنر ہاؤس آئیں۔ گورنر ہاؤس کے باہر امید کی گھنٹی لگی ہے، گورنر ہاؤس کے دروازے آپ کے لیے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ آپ نے آئی ٹی کے کورسز کرنے ہیں تو وہ بھی کھلے ہیں۔ لیاقت آباد والوں کے لیے اسپیشل کوٹا بھی آج اناؤنس کر دیتا ہوں، جس کو ایڈمیشن لینا ہو آ جائے انشاءاللہ تعالی۔ نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ نعرے لگائیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کے بادل چھاٹیں، چہروں پہ مسکراہٹ لائیں۔ یہ مسکراہٹ سے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ نے زندگی ایک بار دی ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، غلط راستوں پہ کسی نے نہیں جانا۔ مایوسی کی وجہ سے کوئی نشے کی عادت میں نہ جائے۔ میں 2 دن پہلے نارکوٹکس کا جو ہاسپٹل ہے، اینٹی نارکوٹکس کا ہاسپٹل، اس میں وزٹ کر آیا ہوں۔ جو بچے 17 سال، 20 سال، 25 سال کی عمر میں نشے میں لگ گئے، آج رو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو اس غلطی کو آپ لوگوں نے نہیں دہرانا ہے، آپ نے سپورٹس کی طرف آنا ہے۔ یہ ڈی سی صاحب نے سینٹرل میں کتنے آپ نے پارک ڈیولپ کیے تھے پچھلی جب آپ نے 100 سے زیادہ پارک انہوں نے بنا دیے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور بھی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جب یہ پارک بنیں گے اور بن رہے ہیں تو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سپورٹس میں آنا ہے، ایجوکیشن میں آنا ہے، ہیلدی رہ کر کام کرنا ہے، خوش رہ کر کام کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کا بھائی، آپ کا اپنا دوست، آپ لوگ اسے عوامی گورنر کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہے اور ہر وقت ساتھ ہے۔ 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں، آئیں، وہاں بیٹھ کر کچہری کریں گے۔ جس کو وہ لیڈو کھیلنے کا شوق ہو وہ ساتھ لے آئے، وہ بھی بیٹھ کے کھیلیں گے، کیرم بورڈ بھی کھیلیں گے۔ لیکن ہم نے اپنے وطن کی عزت اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی عزت اور اپنے گھر والوں کی عزت، اپنے بڑوں کی عزت، اپنے اس شہر کی عزت رکھوانی ہے۔ ہم کسی ایسی ایکٹیویٹی میں نہیں شامل ہوں گے جس سے ہمارے شہر کا نام خراب ہو۔ ہم جس طرح آج یہ مارکیٹ میں لوگ محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فرنیچر یہاں سے
آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس لیاقت آباد کا فرنیچر ایکسپورٹ ہوتا ہے. یو اے ای کے اندر ایک دفعہ میں ایک شو روم میں گیا, بہت خوبصورت فرنیچر بنا ہوا تھا. میں نے اس سے پوچھا یہ کہاں کا ہے؟ اس نے کہا پاکستان کا ہے. تو پھر وہاں ایک پاکستانی سیل مین بھی کھڑا تھا. اس نے کہا یہ لیاقت آباد کے کارخانے سے بنا ہوا ہے, کراچی کے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑی ایسی بات ہے کہ جس سے ہم ہمت کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح مل جل کر مایوسیوں کے بادل کو چھانٹ دیں گے, اور جو اس شہر کی معیشت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اس کا مقابلہ کریں گے. میری کل مجھے ٹیلی فون آیا تھا ہمارے میئر مرتضیٰ وہاب صاحب کا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ انہوں نے آج میرے پاس آنا بھی تھا, لیکن کل وہ آئیں گے تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ جہاں جہاں روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں فوری طور پہ فی الفور اس کی کارپیٹنگ کرائیں, اس کو ٹھیک کریں, لوگوں کو ریلیف دیں. بس 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, لوگوں کو ریلیف دینا. اس کو انشاءاللہ مانیٹر بھی کریں گے اور اس کام کو کروائیں گے بھی. آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ, اور پھر انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو, جزاک اللہ.